अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफरीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद हैं अलाउद्दीन मरी साहब। अलाउद्दीन मरी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। आपने पिछली जो हमारी प्रोग्राम था उसमें जिक्र किया था बारिश के पानी का, कि बारिश के पानी ने जो है वो सुबह बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है। लेकिन बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर पानी का एक और मसला भी है और वो है पीने के पानी का मसला। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा कि इस वक्त पीने का पानी जो हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत है उसकी वहाँ क्या सूरत हाल है? थैंक यू वेरी मच। बड़े दोनों प्रोग्राम, आपका पिछला प्रोग्राम और ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक इस वजह से हैं कि दोनों में पानी की इन्वॉल्वमेंट है। एक तरफ सैलाबी सूरत हाल की वजह से पानी का ज़या और कीमती इंसानी जानों का ज़या हो रहा है, दूसरी तरफ पानी की किल्लत की बात हो रही है जिसकी बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। दोनों बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिनको बड़ी सीरियस अंदाज से एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल के बाद क्वेटा, जहां से मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, जो हमारे सूबे का कैपिटल भी है, वहां पे जिंदगी के आसार वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं कि अगर कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं हुए तो 2028 तक बलूचिस्तान में, क्वेटा में जिंदगी मुमकिन नहीं होगी ड्यू टू पानी की किल्लत की वजह से। उसमें अब देखें, जैसे मैंने आपको पिछले आपके प्रोग्राम में बताया कि पानी का बड़ा ज़या हुआ इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से। अगर मुअस्सर तरीके से एक जामा हिकमत अमली बनाई जाती और डैम्स बनाए जाते, रिजर्वायर्स बनाए जाते पानी के लिए, और इसको स्टोर किया जाता और इस्तेमाल किया जाता। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो अपनी जगह, लेकिन पानी का जो पीने का पानी है उसके मसाइल भी काफ़ी हद तक दूर हो सकते थे। अब अगर बात करें रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान, क्वेटा से हट के जो हमारा नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट है, पिछले दिनों आपने सेनेट में भी काफ़ी गर्मा गर्मी और तकरीरें सुनी। जो हमारे सेनेटर साहिबान जिनका ताल्लुक उस डिवीजन, उस डिस्ट्रिक्ट से था, वहां से भी लोग बोलते रहे कि जी बलूचिस्तान का पानी वो जो है ना वो काट रहा है। ये जो एक्ट, इरसा एक्ट है, जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का जो एक्ट है, उसके मुताबिक जो पाकिस्तान में दरियाई निज़ाम चल रहा है, जो जब 5 दरिया बह रहे हैं उसमें, उनमें बलूचिस्तान का जो परसेंट है वो 5% पानी बलूचिस्तान को इन दरियाओं से मुयसर है। और अकॉर्डिंग टू इरसा लॉ ये जो है ना काबिले कटौती नहीं है। अगर कोई खुशकसाली की वजह से पानी कम होता है, या लैंड लॉसेज होती हैं, या जो है ना किसी और वजह से पानी कम हो जाता है डैमों में, दरियाओं में, तो बलूचिस्तान का पानी नहीं काटा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप आदाद शुमार उठा के देख लें तो बलूचिस्तान को सिर्फ 2 या 2.5% पानी अभी भी मिल रहा है, और वो भी वो इतना पॉल्यूटेड पानी है जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी उस इलाके में सरेआम फैला हुआ है, क्योंकि उस पानी के इस्तेमाल की वजह से लोगों में बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को इसमें बलूचिस्तान के साथ खुसूसी रहम वाला अपील उनसे करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, और उनको भी हमारे आपने हिकमत अमली की बात की और सिंध की बात की, तो पिछले दिनों मेरी नज़र से जो है वह खबर गुजरी कि आसिफ अली जरदारी साहब से जो है वो हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़ंजो साहब की और जो वज़ीर आपाशी हैं मोहम्मद खान साहब, उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने पानी की ये जो किल्लत है उसके हवाले से उनसे ख़ास तौर पर बातचीत की। लेकिन सिंध में, ख़ास तौर पर कराची में, जहाँ पे जरदारी साहब खुद बैठे हुए हैं, जिन वहाँ पर उनकी हुकूमत है, वहाँ पर पानी के मसले तो वो आज तक हल नहीं कर सके इतने सालों में, तो वो आपकी क्या मदद करेंगे? देखिए, कम से कम ये मुलाकात एक ब्रेक थ्रू तो है कि कम से कम राब्ते तो बहाल हों। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है इसमें, जैसे मिनिस्टर इरिगेशन भी मोहम्मद खान लेडी साहब उनके साथ थे, ये जाकर इन्होंने हाईलाइट किया है। अब असेंबली में भी बात हो रही है, सेनेट में भी बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट जरदारी साहब से मिले भी हैं। तो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह जरदारी साहब बलूचिस्तान की महरूमियों को देखते हुए, यहाँ के मसलों को देखते हुए, यहाँ की लोगों को देखे, पानी एक ऐसी नेमत है कि वो उसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। अगर किसी को जिंदा आपने मार देना है तो उसका पानी बंद कर दें, वो मर जाएगा प्यास से। तो कम से कम अब इस मामले की सियासत होनी चाहिए। जिंदा रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन देखिए, महरूमियाँ, बलूचिस्तान की महरूमियाँ, इसी तरह से सिंध में तो अपनी महरूमियाँ, अगर वहाँ पे एक सूरत हाल हमें बेहतर होती नज़र नहीं आती तो मुझे नहीं पता कि बलूचिस्तान के जो है वो मसाइल को यही सियासतदान कैसे हल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो आपको क्या उम्मीद नज़र आती है? आपके ख्याल में इसका हल क्या है? क्या हल हो सकता है कि पानी के मसले को, जो पीने का पानी है ख़ासतौर पर, उसको हल किया जा सके? जी देखिए, जैसे जिस सेक्टर के ऊपर या जिस मसले पे आपने तवज्जो दिलाया है,
وہ اگر زرداری صاحب یا سندھ کا پانی ہے وہ ہمارے بلوچستان کا صرف ایک نصیر آباد ڈویژن کا مسئلہ ہے. اچھا جی وہ چلیں آپ کو زرداری صاحب نے بھی ہیلپ کر دیا, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ہیلپ کر دیا اور آپ کو پورا 5% پانی آپ کو مل گیا, آپ کے پٹویٹر کینال میں پانی آ گیا, آپ کے نصیر آباد ڈویژن کو پانی مل گیا. جو ریسٹ آف بلوچستان ہے اس کا تو اس کے ساتھ کوئی لنکیج نہیں ہے نا, وہاں سے آپ نصیر آباد سے کوئٹہ تو پانی لا کے لوگوں کو نہیں پلا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بڑے دورست اقدامات کی ضرورت ہے. اس پہ آپ جو ہے نا سرویز کرا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گوادر جہاں پہ ہم پوری دنیا کے انویسٹرز کو لانا چاہتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ آئیں اور گوادر میں انویسٹمنٹ کریں, اور گوادر جو ہے وہ ہمارا جو ہے مستقبل جو ہے وہ بدل کے رکھ دے گا اور وہاں سے بہت زیادہ خوشحالی آ سکتی ہے پورے صوبہ بلوچستان میں. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ گوادر میں پانی کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ باقی صوبہ بلوچستان کی تو ہم کیا بات کریں. دیکھیں بات دراصل پھر آتی ہے, انگریزی کی بہت پرانی کہاوت ہے کہ جہاں پہ انسان کا ارادہ ہو تو رستے نکل آتے ہیں. there is a will, there is a way. جب ول ہی نہیں ہے لوگوں میں, اب آپ مجھے بتائیں ایک ڈیسینٹریلیشن پلانٹ یا 2 یا 4 لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے. چائنیز کو کہہ سکتے ہیں, صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ لگا سکتی ہے. گوادر کا تو ایشو آپ یقین کریں کہ 1 مہینے کا بھی ایشو نہیں ہے. وہاں پہ آپ ایک میرانی ڈیم ہے جس میں بارشوں کی وجہ, اچھا یہ بتائیں کہ جی پچھلے دنوں آج سعودی عرب میں, آج دبئی میں ضرورت سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ کلائمیٹ کنٹرول ہے یا کوئی اور ایسا ایک میکانزم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس خطے میں بارشیں بڑھی ہیں؟ آج کل آپ کو پتہ ہے جیسے انٹیلیجنس آفیشل یہ جو نت نئے طریقے آئے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں ایک رشین کمپنی تھی جو آ کر کے یہاں پہ آرٹیفیشل رین کرانا کر سکتی تھی, جو آپ کو پے کرنا ہوتا ہے اس کو آپ کے ڈیمز کو بھرنے کے لیے, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ وہ پانی کا ضیاع کم کریں. ٹھیک ہے ہمارے خطے میں پانی کی کمی ہوئی ہے, گوادر میں تو آپ نے ڈیسینٹریلیشن پلانٹ لگا کے پینے کا صاف پانی میسر کر دیا, وہ اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ریسٹ آف بلوچستان اس میں قلعہ سیف اللہ, پشین, جوب, چمن, کوئٹہ, نوشکی, خاران, خزدار, ان سارے علاقوں میں آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ تو کوئی سمندر نہیں ہے جس کا پانی صاف کر کے آپ لوگوں کو پلائیں گے. وہاں پہ آپ کو لوگوں کو ایگریکلچر کے لیے ماڈرن طریقوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اویئرنیس پھیلانی پڑے گی. اس سال میں ابھی بجٹ دیکھ رہا تھا, صوبے کی, ہمارے بلوچستان کے صوبائی بجٹ میں ایگریکلچر کے لیے 25 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اب اس 25 ارب روپے میں نے دیکھا بغیر ٹیوب ویلز کے اور بلڈوزر کے گھنٹوں کے اور کوئی خاطر خواہ پیسے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. اس میں دیکھیں آپ ایگریکلچر ریفارمز کی طرف جب تک نہیں جائیں گے, آپ لوگوں کی ذہن سازی نہیں کریں گے, اویئرنیس نہیں پھیلائیں گے کہ آپ یہ پرانے دقیانوسی یا پرانے زمانے کے جو فصلیں یا جو نظام کاشتکاری ہے اس کو چھوڑ کے ماڈرن طریقے کو نہیں اپنائیں گے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف R&D کا کوئی سیکشن یہاں پہ اس میں کام نہیں کرے گا, آپ اپنی چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح پانی کے اوپر بھی آپ کو سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور ہم اس کا بڑا بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, چاہے ہم اپنے گھروں کو فرش دھونے کے حوالے سے ہو. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہمیں لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اگر ہم صوبہ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ ٹرائب سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے. ہمارے قبائل جو ہیں وہ وہاں پہ ابھی تک اسی طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں جس طرح سے وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارے وہاں بلوچستان کے سردار ہیں, جس طرح سے اگر ہم چین سے امید رکھتے ہیں, باہر سے انویسٹر سے امید رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے, حکومت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اویئرنیس پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کرے, تو کیا ہمیں اپنے جو قبائل کے سردار ہیں ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں اور ان مسئلوں کا کوئی حل نکالیں تاکہ اس محرومیوں سے صوبہ بلوچستان جو ہے وہ باہر آ سکے؟ دیکھیں میڈم, یہ باتیں پنجاب میں آپ بیٹھ کے یا سندھ میں بیٹھ کے یا کیپٹل میں بیٹھ کے آپ اگر بلوچستان کے بارے میں یہ رائے قائم کریں گے کہ یہاں کے سردار یا فیوڈلز یہ چیز نہیں چاہتے ہیں تو یہ بڑا غلط تاثر ہوگا. کیوں نہیں چاہیں گے؟ یہاں کے اگر مقامی سردار ہیں یا قبائل کے سردار ہیں, اگر ان کے لوگوں کی بہتری ہوگی, ان کے لوگوں کے لیے اچھی فصلیں لگیں گی, وہ کہاں اس چیز کو منع کریں گے یا کیوں اس پہ روڑے اٹکائیں گے یا کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کی حالت بہتر ہو؟ تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ چائنیز آ کے یہاں پہ اویئرنیس پھیلائے. یہاں صوبائی حکومت, یہاں کے الیکٹڈ نمائندے, یہاں کے سول سوسائٹی, یہاں کے NGOs جس میں یہاں کے مقامی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہی ان کو چلا رہے ہیں. وہ لوگوں میں جا کر کے اویئرنیس پھیلائیں, وہ ان کو بتائیں, ان کے فوائد بتائیں.
اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایپل کی کاشت بہت ہوتی ہے, ایپل کی فصل بہت لگتی ہے, درخت بہت, باغات ایپل کے ہیں, اور وہ سب سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے. اس کی نسبت اگر آپ اس کے علاوہ اگر اس کے اگر بدلے میں آپ زیتون لگانا چاہیں یا اس کے علاوہ آپ بادام پستے کی طرف چلے جائیں تو وہ سال میں 1 2 3 دفعہ اس کو پانی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اسٹڈی بھی موجود ہے اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس بھی ہوگی. میں ایک ڈچ کمپنی کے ساتھ اس حوالے سے ان ٹچ بھی ہوں جو نیدرلینڈز کی کمپنی ہے. وہ بلوچستان کے کچھ علاقوں کے حوالے سے یہ سروے رکھتی ہے کہ اس کی کا جو موسمی اثرات ہیں وہ ہالینڈ کے ساتھ بالکل نیدرلینڈز کے ساتھ ایک طرح کے ہیں. تو یہاں پہ ٹولیپس کی اور پھولوں کی بڑی اچھی فارمنگ ہو سکتی ہے. دبئی ہمارے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے اور بڑی مارکیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے KLM جو ایمسٹرڈیم کی ایئر لائن ہے اس کی نیدرلینڈز کی, اس کی تقریباً $1 ارب کی سالانہ صرف پھولوں کی ایکسپورٹ ہے دبئی کے لیے. تو کیوں نہیں ہمارے لوگوں میں یہ چیز ہم اویئرنیس ڈال سکتے ہیں کہ آپ بجائے یہ میں زیادہ پانی استعمال کرنے والے فصلوں کے آپ پھول اگائیں, آپ زیتون اگائیں, آپ پستہ بادام کی طرف چلے جائیں جن کی فصلیں بھی مہنگی بکتی ہے اور آپ کو اس کا زیادہ معاوضہ مل سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پہ کسی قبائلی سردار یا نواب کو اس میں کوئی تکلیف ہوگی یا کوئی رکاوٹ اس میں پیدا کریں گے. جی بالکل, آپ نے صحیح جو ہے وہ نشاندہی بھی کی اور جس طرح سے آپ نے سولوشنز کی بات کی کہ پانی کے مسئلے کو بھی اور ایگریکلچر کو بھی کس طرح سے جو ہے وہ بلوچستان میں فروغ دیا جا سکتا ہے. آئی ہوپ کہ اس سے بہت سے لوگوں کی, ہمارے سننے والوں کی بہت رہنمائی ہوگی اور صوبہ بلوچستان کے لوگ خاص طور پہ ان کو اس سے بہت جو ہے وہ آگاہی ملے گی, ایک اویئرنیس کریٹ ہوگی جہاں جہاں یہ ویڈیو جائے گی. علاؤالدین مری صاحب آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اگلی نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ صوبہ بلوچستان کی جو بھی محرومیاں ہیں, جو مسائل ہیں, ان پہ بات کریں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.